تو اس نے اپنے دوستوں کو بھیجا کہ یار اس کے گھر کا پتہ لگا دے، اور کون ہے کہاں۔ وہ پیچھے پیچھے گیا، گھر کے کیا ہے، اب دوستوں کو بھیجا، ذرا عارف صاحب ذرا ان کے ابا سے بات ہوئی۔ تو باپ سے بات ہوئی، اس نے کہا دیکھیے اللہ نے لڑکی دی ہے تو شادی تو کر رہا ہے، اور ہم بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں ہوں گے کہ یہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ان کا ٹھیک ٹھاک ہے، ہم کر دیں گے، روزی روٹی اللہ کے آگے، لیکن آنکھ بند کر کے تو نہیں کریں گے نا، تھوڑا ہم کو ٹائم دیجیے، تحقیق کر لیں۔ ایک آدھ ہفتے کے بعد جواب ملا کہ لڑکا پسند ہے، صورت، شکل، مال، دولت سب ٹھیک ہے، ایک کمی ہے، کیا؟ مسلمان ہے، شیعہ ہے، اس لیے کہ وہ علاقہ افغانستان کا مسیحیوں کا تھا، اکثریت ارمینیوں کی مسیح ہے، تو ہم اپنی لڑکی دوسرے مذہب میں نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر یہ اسلام چھوڑ کے ہمارا مذہب اختیار کر لیتا تو ٹھیک ہے۔ اس کے پاس جواب آیا کہ بھیا وہ تو تیار نہیں ہے، مگر یہ کہ تم عیسائی ہو جاؤ۔ اس نے کہا چھوڑو، کوئی ہماری برادری میں کان تھوڑی پڑا ہے لڑکیوں کا کہ ہم چلے جو ہے مذہب بدل۔ یہ اثر میں کس کا ہے؟ ان مجلسوں کا ہے، اس کو آپ ہلکے میں مت لیجیے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں نا کہ جو امام حسین کی قربانی آٹومیٹک اپنا کام کر رہی ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں سنا رہا ہوں کیا ہوا، لیکن شیطان کو گھسنے کا موقع چاہیے۔ وہ گھسے ایسے اندر، پہلے کتاب ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، کیا جاتا ہے اندر سے اپنا ہم جیسے تھے ویسے رہیں گے، اوپر ہاں کر دیتے ہیں۔ شیطان نے سمجھایا کیا کرتے ہیں، ان کا ٹھیک ہے صاحب عیسائی ہو جائیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے، شادی ہو گئی۔ اب یہ میری حالت نہیں معلوم مجھ کو کہ ربیع الاول میں ہوئی، رجب میں ہوئی کہ رمضان میں ہوئی، جیسے بھی یہ دونوں میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، بقرعید، 27، 28، 29 سے چاند ہو گیا۔ آدمی سال بھر چاہے جو کرے۔ اب یاد رکھنا کتنے لوگ ہیں جو محرم میں نہیں آ پاتے نا، دبئی میں، بمبئی میں، ادھر ادھر تو بیٹھتے ہیں، اس وقت تو فلانے کیا کہہ رہے ہیں مجلس یاد کرتا ہے۔ تو اب جب محرم ہو گیا تو اب اس کو یاد آیا، اپنے کو کوسنے لگا، کون سی بیوقوفی کیا، یہ کیا کیا تم نے، حسین کو چھوڑ دیا، عجیب ٹینشن، چپ بیوی پریشان، کیا بات ہے، کیوں چپ ہو، ایک دن، 2 دن، 4 محرم، 7 محرم، 9 محرم، سنیے یہاں تک کہ شب عاشور۔ اب بیوی پوچھ رہی کیا بات ہے، کچھ ہم کو بتاؤ گے؟ شب عاشور اب میری برداشت ہو، اچانک چیخ پڑا یا حسین، پتہ نہیں کیا ہے میرے مولا۔ یہ تو چھٹے امام کی حدیث سنی ہوگی نا کہ امام حسین کے قتل کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں وہ حرارت اللہ نے ڈالی ہے جس کو کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ جگہ چیخا یا حسین، بیوی بھاگ کے آ گئی، کیا بات ہے، 10 دن سے چپ میں پوچھتی ہوں تم بتاتے نہیں ہو، میں تمہاری بیوی ہوں نا، کوئی درد ہے کیا ہے مجھ کو بتاؤ نا۔ کہنے لگا بیٹھو آج بتاتا ہوں، بیٹھا لیا۔ تم جانتی ہو تمہاری وجہ سے میں نے کہا خاندان، محلہ، عزیز، رشتہ دار، حتیٰ اماں ابا، حتیٰ دین تمہاری وجہ سے چھوڑ دیا نا۔ کہاں کم، اگر جانتی ہو ہم لوگوں میں ایک ذات ہے جس کا نام ہے حسین۔ ہمارے یہاں ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے حسین۔ ہم کسی کو چھوڑ سکتے ہیں مگر ہم سے حسین نہیں چھوٹ، ہم سے حسین نہیں چھوٹ سکتے۔
یہ اس وقت کہاں سے اچانک حسین؟ کاج منی حسین کی شہادت کی رات ہے، کیسے شہید ہوئے؟ اس نے سوچا چلو کسی بہانے سے صحیح اس کو بتانے کے صحیح کچھ تو آنسو نکل آئے گا۔ کا مجلس پڑھنا تو جانتے نہیں تھے، جو کچھ مجلسوں میں ادھر ادھر سنا تھا بیوی کو سنانا شروع کیا، وہ روتی رہی، میں پڑھتا رہا، مجلس ہوتی رہی۔ ایسے بھی مجلس ہوتی ہے دنیا۔ سو گئے، روتے روتے سو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اب اس کو کیا پتا مسائل کیا ہے، مجلس کیا ہے۔ کہنے لگی ہے وہ قصہ پھر سناؤ جو ابھی سنا رہے تھے۔ میں نے پھر شروع کر دیا، شب عاشور کو یہ تک وہ میں پڑھتا جا رہا ہوں، روتی جا رہی ہے۔ اچانک میں رکا، میں نے کہی یہ بتاؤ میں پڑھ رہا ہوں، ہم لوگ چلو بچپن میں حسین کہتا ہوں تم کیسے روتی کیوں ہو؟ کہنے لگے پتہ نہیں، تم حسین کہتے ہو نا میرے دل میں عجیب حالت ہو۔ دو دن بچا ہے، 2 دن کو غنیمت سمجھے۔ ہاں کہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے اندر امام حسین کی محبت محسوس کر رہی ہو کہ شاید لگتا ہے عجیب حالت میری ہوتی ہے تم حسین کہتے ہو۔ تو اس نے دیکھا کہ اب معاملہ بالکل فٹ ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ بات یہاں سے چلی تھی نا، کہتے ایک کام کرو، ہم نے تمہاری وجہ سے اپنا سب چھوڑا ہے، اب اگر تم کو حسین سے محبت ہے آؤ آج رات اسی حسین کے نام پر مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا میرے اماں ابا سے تو نہیں بتاؤ گے؟ کہا ان سے کیا مطلب ہے؟ کہا اس رات شب عاشور امام حسین کی محبت میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پڑھ دے حدیث نا، ان الحسین مصباح الہدی والسکینۃ النجاۃ۔ میرے مولا کیا کام کیا ہے تم نے؟ یہی تو کہا تھا نا انما خرجت لطلب الاصلاح، یہ ہو گئی ہے اصلاح، بات ختم ہو گئی، مسلم کسی کو نہیں پتا۔ کہتا ہے ایک دن میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ آئے تھے، جھولا لے کے آئے تھے، جو اللہ یہاں دے سکتا ہے وہ اللہ کہیں بھی روزی دے سکتا ہے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے بات کی کہ جس حسین کے نام پر تم نے اسلام قبول کیا ہے اللہ وہاں بھی روزی دے سکتا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، جو زمین جائیداد بنائی ہے جتنا بک جائے گا بیچ لیتے ہیں، پیسہ بنا لے، جو نہیں ہوگا تمہارے باپ کو دے دیں گے۔ جس حسین کے نام پہ تم نے اسلام قبول کیا ہے چلو چلے کربلا زیارت کریں گے اور وہیں چھوٹی چھوٹی دکان کر لیں گے، وہیں مولا کی زیارت کریں گے۔ اس نے کہا چلو تیار، ساری تیاری ہو گئی۔ یہ سنیے توجہ سے، اور ایک جملہ میں ہر اس انسان کے لیے کہہ دوں جو تڑپ رہا ہے کربلا جانے کے لیے، مگر پیسہ نہیں ہے، مگر آمدنی نہیں ہے، دل سے چاہتے ہو نا تو مولا کسی کی خواہش رد نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی سنیے آ رہی ہے، سب تیاری کر لی، سامان گھر کے کونے میں رکھ کے اپنے سسر کے نام پرچی لکھی، ہم لوگ جا رہے ہیں، ہم کو تلاش مت کرنا۔ باہر 2 گھوڑا لا کے کھڑا کر لیا، صبح کو بھاگ جائیں گے۔ سحر کے وقت اچانک میری بیوی کی طبیعت خراب ہوئی، ادھر ادھر پہلے میں خود دوڑا، نہیں کچھ کر پایا تو اس کے گھر والوں کو بلایا، وہ لوگ آئے، دوا ڈاکٹر حکیم، صبح ہوتے ہوتے مر گئی۔ وہ لڑکی بولیے مر گئی۔ اب کیا اس کو کر سکتے نہیں ہیں، بتانا پڑے گا۔ اب وہ لوگ آئے، ان کے یہاں کے عورت کو دفن کرنے کا طریقہ یہ تارمنیوں کا کہ عورت کو غسل دے کے اس کا سارا زیور جتنا ہے پہنا کے، کفن پہنا کے، تابوت میں رکھ کے تابوت سمیت دفن کرتے ہیں۔ وہ ہو گیا بیچارہ، بول سکتا نہیں، لیکن اس پر واقع چونکہ شیعہ کی کیا غسل ہونا چاہیے، کفن ہونا چاہیے۔ کہنے لگا ہم نے سوچا کہ چلو آج نہیں 10 دن بعد یہ کام ضروری ہے۔ رات اپنا بیلچہ پاوڑا لیا، قبرستان پہنچا،
آج جو قبر ہے تازہ ہو تو پتا ہے کہ اس کو نکالوں گا تابوت، غسل و کفن دوں گا اپنے حساب سے، جو دفن کروں گا، پھر جاؤں گا کربلا۔ اب جو قبر کھودی تابوت غائب، سنیے یہاں ہے، اب جو قبر کھودی تابوت، تو ایک تصور ہو سکتا تھا کہ چونکہ زیور کے ساتھ دفن ہوئی ہے تو چور اچک کے اٹھا لیتا ہے، لیکن تابوت تو غائب مگر قبر خالی نہیں۔ ایک یہ موش والا سو رہا ہے، ارے یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب چینج ہوا ہے۔ اگر چوری ہوتی تو لوگ تابوت اٹھا لے جاتے، زیور وور نکال لیتے، اس کو وہیں چھوڑ دیتے، لیکن یہ دوسرا آدمی کیسے؟ جلدی جلدی میں نے قبر برابر کی، بھاگا، ہفتہ آ کے سو گیا۔ آنکھ لگی، خواب میں دیکھا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ بس میرے بھائی جو آ رہا ہوں مسائل کی طرف تشریف لائے، کیا بات ہے؟ اتنا کیوں پریشان ہو، اتنا کیوں ٹینشن میں ہو؟ کہ مولا میری بیوی کا تابوت نہیں ہے قبر میں، تو اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ کہ وہ مسلمان ہو گئی تو اس کا غسل ہونا تھا، کفن ہونا تھا اپنے حساب سے۔ کہ کیا تیری بیوی کربلا نہیں جانا چاہتی تھی؟ یہ ہے کیا تیری بیوی کربلا نہیں؟ کہ وہ تو جانا چاہتی تھی، کہ وہ نہیں جا سکی فون کی وجہ سے، ہم نے بلوا لیا۔ سمجھ رہے ابھی جتنا کر رہے ہیں کچھ نہیں ہے مولا کی محبت کے مقابلے، جتنا وہ چاہتے ہیں نا ہم کو آپ کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں، میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن سن لیے، یاد آ گیا۔ زیارت پر جب جاتے تھے تو پہلے 8ویں امام کے روضے پر ملتا تھا کھانا، کربلا اور بلا میں نہیں ملتا۔ ایک سال 4-5 سال پہلے ایسے ہی کہ تو ہمارے قافلے میں جو بیٹی تھی وہ کھانا نہیں کھائی، میں کہاں سے؟ امام حسین کے روضے پر یہاں ملنے لگا، تو جا رہے تھے ہم کو مل گیا۔ تو دوسرے دن گئے ہوئے 3 لوگ دفتر پہنچے، کہ نہیں صاحب پہلے سے نام لکھانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا، بہت اصرار کیا۔ نہیں، اچھا اسی دن ہم لوگوں کو شام کو نکل تو کل کی بات بھی نہیں ہو سکتی۔ چلے وہاں سے، تو جیسے یہ جا رہے ہیں یہ ذریعہ اور یہ آفس صاحب ادھر سے ایسے نکلے تو ایسے ہی گھمایا منہ میں نے، یہ کسی کتاب کی بات نہیں، ایسے ہی گھمایا ذریعہ کی طرف دیکھا، بالکل گاؤں کی زبان۔ کہا مولا اتنی دور سے آئے تھے، ایک روٹی نہیں دے سکتے؟ چلے گئے اپنے دل میں بڑبڑاتے ہوئے۔ تو یہ تھا کہ شام کو آخری زیارت کر کے پھر نکلیں گے تو جناب عباس کے روضے پر ایسے ہی بیٹھ گئے کہ اور لوگ بھی آ جائیں۔ تب تک ایک خاتون آئی میرے پاس، آگے کہتی ہندی، ہم نے کہا ہاں، کہ یہ 3 ٹوکر لے لو، سامنے سے کھانا لے لے۔ امام کسی کا قرضہ نہیں رکھتے اپنے اوپر، اور ایک بات اپنے بچوں سے کہہ دیں، چاہے جتنا کرتے جاؤ مولا کے لیے نا، کبھی گھمنڈ مت کرنا کہ ہم نے کچھ کیا ہے۔ وہ جتنا چاہتے ہیں نا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب اس کی آنکھ کھل گئی، بھاگا کربلا، جا کے وہاں سے خدام سے بات کی۔ خدام نے کہا یار تمہارے خواب کی بنیاد پر ہم کسی آدمی کی قبر کھول دیں گے؟ ہوا کیا تھا؟ امام نے کہا کہ تمہاری بیوی محمد، یہاں ایک شخص کا انتقال ہوا تھا جو ہمارے یہاں دفن ہوا، وہ ہمارے لائق نہیں۔ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اس کی لاش وہاں ڈال دو، اس مومنہ کی یہاں لے آؤ۔ تو ہم اسی نشانے پہ پہنچے کے ساتھ یہاں ہے میری بیوی کا تعبیر کربلا۔ میرے بھلا آدمی کا تو وہ نہیں ہے، تو تمہارے کہنے سے مانتے ہیں۔ پورا قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا بھیا تمہارے خواب کے چکر میں ہم کسی مومن کی قبر نہیں کھودیں گے۔ کہا بھیا خواب نہیں ہے، بیداری میں دیکھا ہے کہ تابوت نہیں ہے اور وہ آدمی ہے، خلیہ بتایا پورا۔ اچھا جب اللہ کو کچھ کرنا ہوتا ہے نا تو ویسے ہی حالات بنتے ہیں۔
اچھا ٹھیک ہے، آج ہی رات کے بعد آ رہا کہتا پھر میں کچھ عورتوں کو لے کے گیا کہ اگر تابوت نکل ہے تو غسل کفن ہو جائے گا۔ قبر کھودی گئی، دیکھا بیوی کا تابوت کربلا میں موجود ہے۔ میں نے یہی تو کہا تھا نا کہ گھبرائیے مت اگر نہیں جا پا رہے ہیں، اگر دل صاف ہے نا وہ بولو۔ قبر کھودی گئی، تابوت نکل آیا، غسل و کفن دیا گیا۔ اب زیور کا کیا کریں؟ اس کو دفن کرنے سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں، یہ قصہ اس بنا بظاہر ہوا۔ وہ اس نے پورا زیور باہر رکھ لیا، تھیلی میں رکھ کے آیا نجف میں اس وقت جو مرجع تھے ان کے پاس آیا کہ حضور یہ آپ پیسے چاہیے خرچ کیجیے، کہ یہ ہے کیا؟ تم سے زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، ہدیہ ہے، کیا ہے؟ تب اس نے اپنا یہ پورا قصہ سنایا، میری بیوی کا زیور ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے، اور آج تک کائنات امام حسین کے نام پر ہدایت پا رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہدایت ملے، کسی کو امام حسین کو اچھا لگ رہا تھا جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا، ہاں اچھا لگ رہا تھا۔ 32 سال کے بھائی کے پاس بیٹھ کے رونا، یہ ہمارے ہی لیے تو کیا ہے نا۔ اس کا اثر ہے کہ آج بھی ہر سال کہیں نہ کہیں محرم میں کوئی نہ کوئی ہدایت پا جاتا ہے۔